الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا دعوة الإسلامية إقامة لا مزيد عليه. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق اللہ العظیم. اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہیں جس نے ان مسلمانوں کو اپنے اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے. آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہے. وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے. اور مسلمانوں اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسروں لوگوں کو پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے. اور جس قبلے پر تم پہلے کار بند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اور اس میں شک نہیں ہے کہ یہ بات بھی بڑی مشکل ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوئی جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی. اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں. در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے. محترم برست و بزرگ و گزشتہ مجلس میں بات یہ چل رہی تھی کہ اسی دوسرے پارے کے شروع کے رب العزت نے قبلے کے بارے میں ضروری احکامات ہدایت فرمائے ہیں اور اس کے متعلق ضروری معلومات عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ تحویل قبلہ بدلنے کے عنوان سے جو بعض مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے. اور گزشتہ آیات کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی طور پر جو تمام امت ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں اس کے متعلق جو ساری باتیں گزری تھی اس کی تفصیل بیان کی گئی تھی. اس سے اس آیت کا کنیکشن ہے، اس کا تعلق ہے اس اعتبار سے کہ کعبہ شریف کے بلڈ کرنے والے اور اس کی بنیاد رکھنے والے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. انہوں نے کعبہ شریف کو بنایا ہے، اسی کو بلڈ کیا ہوا ہے اور اس کی بنیاد جو تھی وہ وحدانیت پر تھی، توحید پر تھی، اللہ کے لیے الہیت پر تھی. اور باقی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے لیکن انہوں نے اس کے باوجود وحدانیت کو ڈیمیج پہنچایا تھا، توڑ دیا تھا، الہیت کو ختم کیا تھا اور اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا، پارٹنر شریک بنانے کے جو ایک سلسلہ جاری ہوا تھا اس کو شروع فرمایا تھا. اور ایک ہم نے گزشتہ بھی یہ بھی دکھا تھا کہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کے برکت سے نبوت کا سلسلہ منتقل ہو کر بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہوا تھا اور حضرت حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تھا. اور جس کو نبی بنایا گیا تھا وہاں کے اندر جس نیشن کی بنیاد رکھنی تھی، جس امت کی بنیاد رکھنی تھی وہ توحید پر رکھنا زیادہ مناسب تھا.
اس کے علاوہ جو جو پہلے سے جو قبلہ تھا مسجد اقصی اور اس کی طرف رخ کرنے والی جو دوسری امتیں تھیں، وہ اللہ کے ساتھ پارٹنر اور شریک ٹھہرانے والی ہو چکی تھی. تو اللہ تعالیٰ کو ریفریش کرنا تھا اور ایک اسی امت کو وجود بخشنا تھا جس کی بنیاد پہلے دن سے صرف توحید پر ہو، رسالت پر ہو، وحدانیت پر ہو، اور اس میں کوئی اللہ کے ساتھ پارٹنر شریک ٹھہرانے کوئی آمیزش نہ ہو. اور انہی بنیاد پر اللہ رب العزت نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اشتیاق اور آپ کے شوق کے بنیاد پر مسجد اقصی سے جو بیت المقدس ہے اس سے قبلے کو پھیر کر اور کعبہ شریف کی طرف اس کا رخ کر دیا. اور اس کے متعلق بھی تفصیلات ہم نے پڑھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود یہ تمنا رہا کرتی تھی. اور جب تک آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ اس طرح انداز اختیار کرتے تھے کہ آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف بھی ہو جائے اور کعبہ شریف کی طرف بھی ہو جائے. لیکن جب آپ تشریف فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئیں تو اب یہ شکل اختیار کرنا بظاہر آپ کے لیے مشکل ہو چکی تھی، کیونکہ دونوں کا ڈائریکشن مختلف سمتوں میں تھا، مختلف جہتوں میں تھا، مختلف ڈائریکشن میں تھا. تو بیک وقت ایک ہی جگہ پر ایک ہی موقع پر دونوں قبیلوں کو ایک جگہ جمع کرنا کہ ایک ہی رخ کے اندر ایک ہی فیسنگ کے اندر کعبہ شریف کا بھی فیس ہو جائے اور بیت المقدس کا بھی ہو جائے، یہ ناممکن اور امپاسبل ہو چکا تھا. تو پھر اللہ رب العزت نے کعبہ شریف کو چینج کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہ قرآن شریف کا بھی حکم موجود تھا. اور خود جیسے میں نے گزشتہ مجلس میں مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، میں نے 15 یا 17 نمازیں کہا تھا. بخاری کی روایت یہ ہے کہ 15 یا 17 مہینے تک آپ نے نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھائی تھی. اور 15-17 مہینے آپ نے کافی نماز ہو جاتی ہے اس کے اندر. 15-17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نے مدینہ منورہ کے اندر نمازیں ادا کی تھی، آپ نے خود بھی کی تھی اور آپ نے پڑھائی بھی تھی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عہد کے سلسلے کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ عنقریب جب ہم آپ کو قبلے کی چینج کرنے کا حکم دیں گے تو یہ جو بیوقوف لوگ ہیں وہ آپ پر اعتراض کریں گے، آپ پر سوال اٹھائیں گے کہ یہ کون سا کیسا مذہب ہے جن کے اندر ان کے قبلوں کا کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے، اس کا کئی ایک جہت فکس نہیں ہو رہی ہے، کبھی اس طرف ہے کبھی اس طرف ہے، کبھی یہ ہے کبھی وہ ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آخری آیت کے قل للہ المشرق والمغرب، اس آیت کے اس جملے کے اندر تعالیٰ نے ان تمام اعتراضات کو، اشکالات کو، سوالات کو ختم فرما دیا. کہ جو یہ اس میں ایک بات تو یہ تھی کہ در حقیقت جو عبادت ہوتی ہیں وہ اس ڈائریکشن کی عبادت نہیں ہوتی، اس جہت کی عبادت نہیں ہوتی. عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ وحدہ اس کی بنیاد یہ توحید تھی. ہم عبادت جو مسلمان کعبہ شریف ہو کر جو رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو نعوذ باللہ ہمارا ارادہ اس جہت کا، اس سمت کی عبادت کرنا مقصود نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ تو ہر جہت میں موجود ہیں، ہر سمت میں موجود ہے. تو پھر ایک سوال ہوتا تھا پھر ایک جہت کو کیوں فکس کر دیا گیا؟ تو اس کا جواب دیا گیا تھا کہ جب ایک دین کے ماننے والے اور ایک رسول کے ماننے والے ایک امتی اجتماعی طور پر جب عبادت کو ادا کریں تو یکسوئی کو حاصل کرنے کے لیے، یکسوئی سمجھتے جس میں دلوں کا سکون ہو، تب متوجہ ہو کر سب کا ذہنی دماغ بھی ایک ہی طرف سوچنے والا ہو، تصور بھی ایک ہی خیالات ہو، سب تمام یکسوئی آدمی بالکل تمام چیزوں سے منقطع ہو کر ایک جہت کا ہو کر رہ جائیں، کوئی انتشار اس میں نہ ہو، آپ سے اختلافات نہ ہو. اور اس طرح جو چیز ختم کر کے بالکل الگ تھلگ ہو کر ایک جہت میں اپنے آپ کو بالکل فکس کر دیں کہ مجھے اس میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت کو ادا کرنا ہے، اللہ کی عبادت کو ادا کرنا ہے. اس کے لیے اس میں اس کی طرف متوجہ کر دیا گیا تھا اور اس سے ایک جہت کا حکم دیا گیا تھا. بلا صبح اگر کوئی آدمی، اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا، اگر کوئی آدمی قبلے کے نیت سے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ شرک شمار. فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ آدمی اگر اس تصور سے نماز کر رہا ہے کہ میں اس قبلے کی جہت جو ہے اس کی عبادت کر رہا ہوں تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. ہم اس جہت کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم اس جہت میں فیض کر کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی پرستش کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. اگر کوئی آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں انہی جہت کے اندر اللہ موجود ہیں، کسی اور جہتوں کے اندر دوسرے اور ڈائریکشن میں اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، تو اس نے بھی اپنے عقیدے کو برباد خراب کر دیا. اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو خراب کر دیا. تو جس طرح اللہ تعالیٰ ہر ایک سمت میں موجود ہے، اسی طریقے سے ہم دوسرا مسئلہ یہ کہ ہم اسی جہت کے اندر اللہ کی وحدانیت کی عبادت کرتے ہیں، اس جہت کی عبادت نہیں کرتے ہیں. ان آیت سے ایک تو پہلی حقیقت یہ بیان کرنا مقصود تھی. دوسری بات یہ تحویل قبلہ کا حکم دینے کی حکمت کیا ہے کہ اس میں کیوں حکم دیا گیا، تحویل قبلہ کا حکم کیوں دیا گیا، یہ کعبہ شریف کو بدلنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ پہلے کوئی اور جہت تھی اور پھر اس کو بدل کے یہاں کیوں کر دیا گیا؟ تو
ایک تو یہ بات بتانا مقصود تھی کہ کسی جہت کے کسی ڈائریکشن کے اندر بے عینی ہی اس کے بذات خود کوئی تقدس نہیں ہے، کوئی تقدس یا کوئی پاکیزگی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر مسلمان اور امت اگر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہی ہیں یا لوگ عبادت ادا کرتے تھے، تو اس وجہ سے نہیں کہ بیت المقدس کی طرف سمت کرنے میں کوئی بے آئینی کی کوئی تقدس ہے، اس جہت اس ڈائریکشن میں کوئی پاکیزگی ہے، اس لیے نہیں، اس میں کوئی تقدس نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کرنے سے اس میں تقدس پیدا ہوا تھا، اللہ کے حکم کرنے سے اس کے اندر پاکیزگی پیدا ہوئی تھی، اور وہی اللہ نے اگر اس سے ختم کر دیا، حکم کو ختم کر دیا اور مسلمانوں کا ڈائریکشن کعبہ شریف کی طرف پھیر دیا، کعبہ شریف کی طرف اس کا ڈائریکشن کر دیا، مسلمانوں کا رخ کعبہ شریف کی طرف پھیر دیا، تو اللہ کے یہ حکم کرنے سے اب جو تقدس وہاں موجود تھا وہ منتقل ہو کر کعبہ شریف کی طرف آ چکا ہے۔ جو پاکیزگی تھی، جو جہاد کے جو تقدس ہوتا ہے، جو اس کی اہمیت، جو امپورٹنس جو تھی اس زمانے میں وہاں پر تھی، وہ اللہ تعالیٰ وہاں سے منتقل کر کے کعبہ شریف کی طرف کر دیا ہے۔ تو بے عینی ہی کسی جہاد کے اندر اپنی خلقت، اپنے کریشن کے حساب سے، اپنی بناوٹ کے اعتبار سے اس میں کوئی جہاد کے اندر کوئی پاکیزگی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کرنے سے اس میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ تو پہلے اللہ نے حکم دیا تھا مسجد اقصیٰ کی طرف، تو اس میں پاکیزگی تھی اس جہاد کے اندر، ڈائریکشن کے اندر، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے وہاں سے حکم کو منتقل کر دیا کعبہ شریف کی طرف، تب وہ پاکیزگی وہاں ختم ہو گئی ہے، اس ڈائریکشن کے اندر، ڈائریکشن کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ معنی مراد نہیں کہ مسجد اقصیٰ کی بات نہیں کی جا رہی، اس ڈائریکشن کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس ڈائریکشن کے اندر، اس جہاد کے اندر، اس فیس کرنے کے اندر تقدس ختم ہو چکا ہے۔ اب کس جہاد میں تقدس پیدا ہوا؟ جس جہاد کو قبلہ بنایا گیا ہے، جس جہاد کو مسلمانوں کے لیے مرکز بنایا گیا ہے رخ کرنے کا، وہ کعبہ شریف ہے، اس میں تقدس اور وہ جہاد کے اندر پیدا ہو چکا ہے۔ اور اس میں ایک یہ کہ قبلے کے معاملے کے اندر ایک تو تقدس کی بات تھی، اور دوسرا یہ کہ اسی آیت کے آخر میں تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ تو سیدھے راستے سے یہی مراد ہے۔ اگر آدمی، وہ لوگ، ایک جو گروہ ہم سے پہلے لوگ موجود تھے، یہود اور نصارہ، وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اسی جہاد کے اندر تقدس ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جہاد کے اندر، کوئی اور ڈائریکشن کے اندر تقدس نہیں ہے، اور انہوں نے رفتہ رفتہ اس جہاد کی پرستش کرنا شروع کر دی تھی۔ بات سمجھ رہے آپ لوگ؟ اس ڈائریکشن کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی، مسجد اقصیٰ کو فیس کرنے کے بعد کی گئی تھی، لیکن رفتہ رفتہ وہ اس جہاد کو اتنا مقدس سمجھ بیٹھے تھے، اس ڈائریکشن کو اتنا مقدس سمجھ بیٹھے تھے، اس فیس کرنے کو اتنا مقدس سمجھ بیٹھے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ وہاں سے قبلے کو ہٹا کر دوسری طرف پھیر رہا ہے، کعبہ شریف کو کر رہا ہے، تو وہ انکار کر بیٹھے کہ نہیں، یہ تو تقدس والی جہاد تو یہ ہے، اسی جہاد میں تقدس ہے۔ تو وہ اللہ کے ساتھ اس جہاد کو بھی پارٹنر، شریک ٹھہرا رہے تھے کہ اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اسی جہاد میں ہو سکتا ہے۔ تو اگر ان سے خلاصہ نکلتا تھا اگر اللہ کو آپ کو تلاش کرنا ہے تو صرف اسی جہاد کے اندر اللہ کو تلاش کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ملے گا، نعوذ باللہ۔ ان کی عبادت خلاصہ یہ نکلتا تھا۔ تو اسی طرح یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کی راستہ دے دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو تقدس وہاں رکھا تھا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے منتقل کر دیا کعبہ شریف کی طرف، اس کو پھیر دیا، اس کو چینج کر دیا۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، جو اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے تھے، تو انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے یہ مان لے، ہاں جب تک آپ نے حکم وہاں کا دیا ہوا تھا اس جہاد میں تقدس تھا، اب آپ نے یہاں کا حکم دیا تب اس جہاد میں تقدس ہے۔ یہ جہاد پاکیزہ ضرور ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس ڈائریکشن کا، اس جہاد کا، اس طرف فیس کرنے کی پرستش نہیں کرتے، ہم پرستش تو صرف اللہ آپ کی کرتے ہیں، عبادت ہم آپ کی کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ جو امتیں تھیں، جو اگلی امتیں تھیں، وہ کیا کر رہی تھیں کہ انہوں نے صرف اسی ڈائریکشن کو فکس کر لیا تھا، اور ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اس کے علاوہ کوئی اور ڈائریکشن پاکیزہ اور تقدس والا نہیں ہے، اگرچہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ حکم دے دے تو بھی۔ تو یہ چیز ان کی ہٹ ڈرمی تھی، یہ شریعت کے لاء سے اور اس کی بنیادوں سے ہٹی ہوئی چیز تھی۔ وہ اسی جہاد کی عبادت کو عبادت سمجھتے تھے، کسی اور ڈائریکشن میں عبادت کرنے کو عبادت نہیں سمجھتے تھے۔ وہ خالق اور مالک کی عبادت اسی وقت درست ہوئی اگر اسی ڈائریکشن کے اندر ادا کی جائے، یا آپ کو اللہ اسی وقت ملے گا جب آپ اس ڈائریکشن کے اندر فالو کریں، اس کے علاوہ باقی جہادوں کے اندر اللہ آپ کو نعوذ باللہ نہیں ملے گا۔ ان کی عبادتوں کا خلاصہ یہ بن چکا تھا۔ تو علماء مفسرین اس بات کو نقل فرمائے سیاحت کے ماتحت کے اندر، اسی چیز کو سمجھانے کے لیے، اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے، یہ چیز چلی آ رہی، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے
کہ یہ چیزیں نہیں ہیں، پاکیزگی اللہ کے حکم میں ہے۔ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نئی شریعت دی گئی، ایک نیا لا دیا گیا، ایک نیا زندگی گزارنے کا دستور العمل دیا گیا، دستور دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ قبلے کا جو مسئلہ تھا اس کو بھی ریفریش کر دیا، فریش کر دیا۔ جو ذہنیت پہلے سے چلی آ رہی تھی کہ یہ جہاد مقدس ہے، یہ ہے، اس کی عبادت میں یہی ہو سکتی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا کہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہ تقدس اللہ کے حکم میں ہے، اللہ جس کا حکم دے دے وہ چیز مقدس ہو جاتی ہے، وہ چیز بڑی ہو جاتی ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کا اندر بیان فرماتا۔ پھر اس کے بعد کی اگلی آیت کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے، معتدل امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے، تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ یہ امت مسلمہ کو خطاب کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو خطاب سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم کسی سے ہم فیس کر بات کرتے ہیں، جو سیکنڈ پرسن جو ہوتا ہے، جو ہماری بات کو سننے والا ہوتا ہے، جیسے میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ میری بات کو سننے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب، ہم سے کہہ رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو ایک درمیانی اور معتدل امت بنایا ہے۔ یہ امت مسلمہ سے خطاب ہے، اس کے آخری زمانے کے اندر، آخری زمانے میں دوسری تمام جہتوں کو چھوڑ کر کعبہ کی سین کو قبلہ بننے کا شرف عطا فرمایا اور تمہیں اسے دل و جان سے قبول کرنے کی ہدایت دی۔ اسی طرح ہم نے تم کو دوسری امتوں کے مقابلے میں ایک خاص امتیاز اور فضیلت یہ عطا کی ہے کہ تمہیں سب سے زیادہ معتدل اور متوازن بنایا ہے۔ متوادل اور متوازن، اس کا معنی یہ ہوا کہ ہمیں جو شریعت کی طرف سے عمل کرنے کے جو احکام دیے گئے ہیں، رولز اور ریگولیشن دیے گئے ہیں، وہ پچھلی امتوں کے مقابلے کے اندر بڑے میک سینس ہونے والے ہیں، یعنی بالکل درمیانی ہے، نہ بہت زیادہ ہمیں اس میں اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، نہ بالکل اس کو ہم لائٹلی لے سکتے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم بالکل درمیان میں ہو کر چلیں، ہم بالکل درمیان کہ اپنی کاروبار بھی ہو رہا ہو، اپنی جسمانی تقاضے بھی پورے ہو رہے ہوں، اپنے رشتہ داروں سے تقاضے بھی پورے ہو رہے ہوں، اور اللہ بھی راضی ہو رہا ہو، بڑی درمیانی احکامات دیے گئے ہیں۔ اور جہاں علماء کرام نے ایک بات نہیں کی فرمائی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حقوق العباد، اللہ کے اپنے حق بیان کیے ہوئے ہیں، وہاں اللہ رب العزت نے حقوق اللہ جب بیان کیا، جب اللہ نے اپنے حق بیان کیے ہوئے ہیں، وہ اللہ رب العزت نے حقوق العباد بھی بیان کیے، بندوں کے حقوق بھی بیان کیے، تاکہ اعتدال ہو جائے۔ صرف اللہ کا حق نہیں کہ صرف اللہ کا حق، اللہ کا حق، اللہ کا حق، اللہ کا حق، بندوں کا کوئی حق نہیں، نہیں نہیں، جہاں اللہ کے حق بیان ہے وہاں بندوں کو بھی حق ہے۔ یہ نہیں کہ صرف بندوں کے حق ہے، اللہ کا کوئی حق نہیں ہے، یہ بھی نہیں، بلکہ دونوں کے متبادل بنایا ہوا ہے، متوازن بنایا ہوا ہے، کہ دونوں کے درمیان ہے، کہ اللہ کے بھی اپنے حق ہیں، بندوں کے بھی اپنے حق ہیں۔ اور یہ کہ جس طرح ایک یہ امت کا امتیاز ہے، اس امت کا امتیاز ہے، اس کے احکامات اتنے اتنے سخت اور اتنے اسٹرکٹ نہیں رکھے گئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھے، ان کی شریعت میں تھے۔ ان کا بہت دو چار مسائل بیان کر دو۔ اگر ان کے زمانے کے اندر کسی کے کپڑے کے اوپر ناپاکی لگ جاتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اس کپڑے کو دھونے سے پاک نہیں ہوتا، اس کو کاٹ کر پھینکنا پڑتا، اس کو ڈسٹروائے کرنا پڑتا، اس کی پاکی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور کسی آدمی نے کوئی گناہ کر دیا تو اس کے گھر کی ڈیلیز پہ گناہ لکھا ہوا آ جاتا تھا کہ اس نے گناہ کیا ہوا ہے، اس نے یہ چیز کی ہوئی ہے۔ اور بہت سے وہ زکوٰۃ کا مال جو تھا، وہ اس طرح جو زکوٰۃ نکالتے تھے، اس طرح جو چیریٹی وغیرہ ہوتی تھی، جہاد کی طرف سے جو مال حاصل کیا جاتا تھا، وہ ان میں کسی کو کھانے کی پرمیشن نہیں تھی، وہ سارا مال جمع کر کے تھے ایک پہاڑ پر رکھتے تھے، پہاڑ سے ایک آگ آتی تھی اس کو کھا جاتی تھی۔ یہ ان کے بڑے اسٹرکٹ مسائل تھے ان کے زمانے کے اندر، ان کے وہ ہڈر میں بھی اسی ضدیں بھی اسی طرح کرتے تھے۔ اور اس سے اگر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر دیکھی جائے تو ان کی شریعت کے اندر بہت سے احکام کے اندر تھوڑی سی نرمی برتی گئی تھی، بہت سی نرمی برتی گئی تھی، کہ بہت ساری اس میں سختی نہیں تھی، اتنی سختی نہیں تھی جتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر تھی۔ اور جب اس امت کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اعتدال کر دیا، معتدل بنا دیا، متوازن بنا دیا، کہ نہ سختی ہے زیادہ نہ نرمی ہے، نہ اتنا سخت ہے کہ آدمی اس کو بوجھ سمجھ کر چھوڑ دیں، نہ اتنا نرم ہے کہ آدمی اس کو اگنور کر دیں، کہ نہیں، اپنی زندگی کے اندر، روٹین کے اندر اپنی لائف بھی جی اچھی طرح، اور ساتھ ساتھ میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے چلیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو ایک درمیانی امت بنایا، اسی طرح ہم نے آپ کو ایک معتدل امت بنایا، اس طرف اشارہ کر دیا گیا۔
اور اس میں ایک بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ جس طرح دوسری تمام سمتوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ہمیشہ کے لیے کعبہ شریف کو ایک قبلہ مقرر کر دیا ہے، ایک سمت، ایک ڈائریکشن فکس کر دی گئی ہے کعبہ شریف کے طور پر، اسی طرح اب دیگر تمام نبیوں کی جو شریعتیں تھیں، تمام نبیوں کا جو نظام تھا، جو تمام نبیوں کی جو لائف سٹائل تھی، اس کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے اب صرف رسول صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لازم اور قرار دے دیا گیا ہے، اس کو فکس قرار دے دیا گیا ہے۔ اس طرح قبلہ ختم کر دیا گیا تو ان کی شریعتیں بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ جعلناکم امۃ وسطا، آپ کو ایک درمیانی امت بنایا گیا ہے، آپ کو ایسی شریعت دی گئی ہیں جو رہتی دنیا تک ہر انسان کے لیے عمل کرنا آسان ہے، اور اسی شریعت کو پر کامیابی کا معیار ہے۔ اس سے پہلے جو شریعتیں تھیں، جو لاز تھے، جو آرڈرز تھے، وہ سارے منسوخ، مجموعی طور پر منسوخ قرار دے دیے گئے۔ اس طرح قبلہ منسوخ قرار دے دیا گیا، اس طرح ان کی جو لفظ کے استعمال، کذالک کے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، کذالک کا لفظ اسی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے اسی طرح۔ تو اس طرح کس طرح کہ جس طرح وہ قبلہ منسوخ کر دیا تو ان تمام نبیوں کی شریعت بھی منسوخ کر دی گئی ہیں، اس تمام شریعتوں کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ اگر کسی آدمی کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو وہ کس کو پر ملے گی؟ کہ وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ملے گی۔ وہ بھی اسی آیت بعد سے بات ثابت ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس طرح ان کا قبلہ منسوخ کر دیا، ان کی شریعت بھی منسوخ کر دی ہے۔ اس امت کے لیے نیا قبلہ قرار دیا گیا، تو اس امت کے لیے ایک درمیانی اعتدال والے احکام دیے گئے ہیں، وہی اس امت کی کامیابی کا معیار ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معیار نہیں ہے۔ اس بات کو اس کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد اور بھی بہت سے وسط کے معنی، اسے نماز کی مسجد میں شاید اسی لفظ کو ختم کر لیں، امت محمدیہ کے معتدل ہونے میں جو وسط کا استعمال فرمایا گیا ہے، عربی زبان کے اندر وسط کا لفظی زبان مانا تھا بیچ والی چیز، درمیانی چیز کو وسط کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کے اندر وسط کا جو معنی تھا درمیانی چیز، تو ایک کے وسط کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس امت کو جو احکام دیے گئے ہیں وہ بالکل درمیانی ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، میں نے اس پہ نہ اسٹریک ہے، زیادہ سخت ہے، نہ بالکل نرم ہے، درمیانی ہے۔ اس کے مقابلے میں پچھلی امتوں کے اندر بہت زیادہ اسٹریک تھے، بڑے زیادہ اس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ وہ سختی والی پابندی ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس امت کو جو نبی دیے گئے ہیں، جو شریعت دیے گئے ہیں، تو اس میں پچھلی امتوں کے اندر یہ ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے نبی کے تقدس کے اندر، ان کے احترام کے اندر، ان کے اکرام کے اندر ان کو اتنا چڑھا دیا، اتنا چڑھا دیا، اتنا چڑھا دیا کہ اس کو انہوں نے رب بنا دیا، خدا بنا دیا۔ یہ خدا بنا دیا، یہ ہوا نصرانیوں کے ساتھ، انہوں نے اپنے نبی کو اتنا چڑھایا کہ وہ اللہ کا پارٹنر بنا دیا، نعوذ باللہ۔ اور ایک طرف دیکھا جائے یہودیوں کو، ان کے اندر یہ ہوا کہ وہ انہوں نے اپنے نبیوں کو اتنی توہین کی، ان کی اتنی بے عزتی، ڈسگریز کی، ان کو ڈسرسپیکٹ کی، اور ان کو نیچے گرایا، یہاں تک ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، ان کو شہید کر دیا۔ تو یہ افراط و تفریط ہو رہی تھی کہ ایک گروہ وہ ہے کہ جو اپنے نبیوں کی توہین کر رہا ہے، ان کو بالکل گھٹیا اور بحیثیت سمجھ رہا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو ان کو اتنی عزت دے رہا ہے، اتنی تکریم کر رہا ہے، اتنا احترام کر رہا ہے کہ اس کو نبی کا اور اللہ کا پارٹنر نعوذ باللہ ٹھہرا دیا، ان کو وہاں تک پہنچا دیا۔ تو آپ کو جعلنا کو امت وسطا، ہم نے آپ کو درمیانی امت بنایا ہے، اور اس اعتبار سے کہ آپ اپنے نبی کے بہت عزیز ہیں، آپ کے نبی، آپ کو، ہمارے نبی ہم کو بہت عزیز ہیں، بہت ہماری آنکھوں پہ، ہمارے سر پہ تاج پر ہیں، اور وہ ہمارے بہت محبت کرنے والے ہیں، ہمیں ان سے بہت محبت ہے۔ لیکن جو مقام اللہ کا خدائی کا ہے، وہ مقام ہمارے نبی کو ہم نہیں دے سکتے، وہ مقام ہمارے نبی کو نہیں ہے، وہ ہم نہیں دے سکتے۔ اور نہ ان یہودیوں کی طرح کہ ہم ہماری نبی کی آواز، یہاں تک ادب بیان کیے گئے ہیں، لا ترفع صوتکم فوق صوت النبی، کہ اپنے آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کریں، یہاں تک حکم، احترام، اکرام یہاں تک ہے۔ اور پہلے زمانے میں تو یہاں تک ہم نے سورہ بقرہ شروع کرنے پڑا تھا کہ اگر کسی آدمی کو حضور سے کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ حکم یہ تھا پہلے کہ آپ پہلے صدقہ کر کے آئے، چیریٹی کر کے آئے۔ اگر آپ نے چیریٹی کی ہے تو آپ کو پرمیشن ہے آپ کو حضور کے ساتھ بات کرنے کی۔ یہاں تو اکرام، اس آیت کو، اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ یہ چیزیں پھر مسلمانوں کے اوپر تھوڑی سی مشکل ہو رہی تھی، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا۔ تو یہاں حضور کا اکرام بیان کرا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی زبان کے آپ کی آواز سے آگے بلند نہ کریں، آپ کی منشا کے خلاف کام نہ کریں، یا آپ کے اتنا احترام و اکرام کیا جا رہا ہے۔ صحابہ آپ کے تھوک کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اس کو جسم کو مل لیتے تھے۔ آپ کے بال مبارک آج تک دنیا کے اندر محفوظ ہے، لوگ اس کی زیارتیں کرتے ہیں۔ تو ایک طرف تو آپ کی عزت کا مقام یہ ہے، لیکن اتنی عزت نہیں دی جا رہی جو خدائی تک پہنچ جائے، جو خدائی۔ تو اس اعتبار سے اس امت کو درمیانی بیان کیا ہے، بیچ والی کو نبی کی ضروری عزت بھی کرتے ہیں، تکریم بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو خدائی تک نہیں پہنچاتے۔
جس کو کہتے ہیں، اور خود بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. حضرت شیخ فرماتے ہیں لا تطرونی، کہ میری تعریف کے اندر اتنا مبالغہ، اتنا ایکسٹرا نہ کریں، اتنے ایکسٹرا الفاظ ایڈ نہ کریں میری تعریفات کے اندر یا میری اس رسپیکٹ کے اندر. کما اطرت النصارى ابن مریم، جیسے نصرانیوں نے ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. ایسا نہ کریں. فانما انا عبده، حضور ارشاد فرماتے ہیں بہرحال میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں. فانما انا عبده، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں. فقولوا عبد الله ورسوله، چنانچہ جب آپ کو مجھے پکارنا ہو تو اللہ کا بندہ کہہ کر پکارے. عبداللہ، اللہ کا بندہ کہہ کر پکارے، یا رسول اللہ، اللہ کا رسول کہہ کر پکارے. یہ حضور کی تعلیمات ہے. تو یہ اس آیت کریمہ سے ارشاد فرماتے ہیں وجعلناکم امۃ وسطا، ہم نے آپ کو درمیانی امت بنایا. ایک تو تمہارے احکام اللہ تعالیٰ نے سارا درمیان کے دیے ہوئے، دوسرا یہ کہ رسول کے مسئلے کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے کے اندر اللہ نے ہم کو درمیانی بنایا ہوا ہے. اللہ نے ہم کو درمیانی بنایا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ آگے بیان یہ کرنی تھی کہ بذات خود یہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ جو سین کو بذات خود مقدس سمجھ بیٹھے تھے، وہ لوگ جو سین کو مقدس سمجھ بیٹھے تھے، یہ امت اس سین کو مقدس نہیں سمجھ رہی ہے. ایک بات توجہ سے سمجھے ذرا. اللہ، یہ جو قومیں جو تھی نصارہ یہود، جو جس ڈائریکشن کو، وسط کا لفظ میں سمجھا رہا ہوں، جعلنا کو امت وسطا، درمیانی امت، معتدل امت کے اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنایا. پچھلی قوموں نے جس طرح جس ڈائریکشن کو، جس جہت کو تقدس سمجھ کر اللہ کے، وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس جہت میں عبادت اس لیے کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا. یہود اور نصارہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اس لیے عبادت انجام دیتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا اس طرف رخ کرنے کا. پھر مسلمانوں نے اس طرف 15-17 مہینے تک رخ کر کے نمازیں ادا کی ہیں، جو اللہ کا حکم تھا اس لیے ہم نے کیے ہیں. لیکن اس رخ کرنے کے اندر انہوں نے اس جہاد کو اتنا مقدس اور پاکیزہ سمجھ لیا کہ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ اس جہاد کی بھی عبادت کرنے لگے، اس جہاد کی عبادت کرنے لگے. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو درمیانی امت بنایا گیا ہے، کیونکہ آپ کو بھی حکم دیا گیا کہ کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے کو، لیکن آپ نے کعبہ شریف کی جہاد کو وہ خدائی والا مقام نہیں دیا، وہ تقدس نہیں دیا جو تقدس ان یہود نصارہ نے اس بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کو دیا ہوا ہے. آپ عبادت تو اللہ تعالیٰ ہی کی کر رہے ہیں، اب کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہے. تو اس اعتبار سے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس قبلے کے بدلنے کو قبول کیا، اور لوگوں نے قبول نہیں کیا کہ ہم قبول نہیں کر سکتے. اللہ کی عبادت اور ڈائریکشن کے اندر تقدس جو ہے پاکیزگی، وہ ایک ہی ڈائریکشن کے اندر، کسی اور ڈائریکشن کے اندر نہیں ہے. تو ہم اس قبلے کے چینج کرنے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے آپ کو درمیانی امت بنایا اس اعتبار سے کہ آپ اللہ کے حکم کے ماننے والے ہیں. جب تک اللہ نے حکم دیا تھا اس ڈائریکشن کے اندر پاکیزگی ہے تو آپ نے اس کو مانا. جب اللہ تعالیٰ وہاں سے حکم ختم کر دیا اور نئے قبلے کی طرح حکم دیا تو آپ نے اللہ کے اس نئے قبلے کا حکم بھی مان لیا، اس کو بھی آپ نے ایکسیپٹ کر لیا، اور آپ اس طرف بھی روک کر کے نمازیں ادا کرنے لگے. تو اس اعتبار سے بھی آپ ایک درمیانی امت ہیں، جعلناکم امۃ وسطا. تو یہ جو آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ارشاد فرمایا، اس آیت سے پہلے بھی جو ذکر آ رہا، تذکیر آ رہا ہے وہ قبلے کا ہے، قبلے کے متعلق ہے، اور اس آیت کے بعد بھی جو تذکیر آنے والا قبلے کا ہے. تو درمیان میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت داخل فرمایا، شامل فرمایا جعلناکم امۃ وسطا، اس کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی امپورٹنس ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں شامل کر دیا اب اس میں؟ یہ چیزیں باور کروانے کے لیے، اس چیزوں کو اوپر امت کو یقین دلوانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر جو اعجاز بخشا ہے قبلے کا چینج کرنے کے بعد، اس امت کو درمیانی بیان کیا ہوا ہے، بالکل معتدل بیان آیا ہوا ہے. اس کو نہ سختی والے احکام دیے گئے ہیں نہ اس کو آسانی والے احکام دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.